رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط ماہ مبارک رمضان میں مسلسل جمعے سے متعلق گفتگو کی جو ظاہر سی بات ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جمعے کی شکل میں نہیں پیش ہو پا رہی ہے، تو اس کو اس طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہم لوگ بہت زیادہ دین یا موجودہ وقت میں جو دین ہم سے چاہتا ہے اس سے بے خبر نہ رہنے پائیں۔ اس سے پہلے مسلسل 3 ہفتوں میں روزے سے متعلق گفتگو، اور جس میں تھوڑا سا روزے کا فلسفہ یا روزے کی کیٹیگری، قرآن مجید سے متعلق گفتگو، اس سے متعلق بات، اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی اخلاقی گفتگو۔ آج اس سلسلے میں جو بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، تقوی، اس کے بعد عبادت، اور پھر شب قدر کی آمادگی۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد دیکھیں 2 ایسی مناسبات اور حالات ہیں کہ جن کا ہم موجودہ اعتبار سے بالخصوص تقوی کے لیے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم لوگ گھروں میں ہیں، تو بہت سارے مسائل خود بخود ہمارے سامنے پیش نہیں آ رہے ہیں۔ ہم بہت سے ایسی چیزوں سے خود بخود محفوظ ہیں کہ جو گناہ کے امکانات، حالات یا چانسز پائے جاتے ہیں، تو ابھی گھر کے اندر ہیں، کیا کتنا گناہ ہوگا؟ سامنے سے حالات نہیں ہیں، سوائے اس کے خود ہم چاہیں اور عمدن، یعنی کچھ زیادہ ہی ہم ٹھیٹ ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے، عمدن ہم گناہ کی طرف جائیں۔ تو لاک ڈاؤن سے ہم ایک فائدہ یہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرے ماہ مبارک رمضان جو کہ مہینہ ہی ہے پرہیز کا، مہینہ ہی ہے تقوی کا، اس میں ہم حلال چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں، نہ یہ کہ مکروہ اور حرام سے پرہیز تو بہت بڑی چیز ہو گئی۔ تو یہاں پہ ایکچولی درواقع ہماری پرہیز کی پریکٹس ہو رہی ہے، اور ایسے موقع پہ ہم کسی بھی چیز سے پرہیز کی پریکٹس کر لیں، کیونکہ ہمارا ذہن آمادہ ہے، حالات آمادہ ہیں، ماحول ایسا ہے، وقت ایسا ہے، یہ ساری چیزوں کا سپورٹ ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے کہ ہم اس راستے پہ آگے بڑھ سکیں یا اس چیز پہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ لہٰذا یہاں پہ ہم تقوی کی دنیا میں مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی یعنی وہ ڈھال کی جو ہماری حفاظت کرے۔ کس چیز سے حفاظت کرنے کی بات ہے؟ جو سب سے بڑا خطرہ ہے، جہنم کی آگ، یعنی اللہ کی ناراضگی، یعنی اللہ کا غیظ و غضب، اس سے۔ تو تقوی اس ڈھال کا نام ہے، ڈھال، شیلڈ ہوتا ہے نا، میدان جنگ میں پہلے جب جنگجو جاتے تھے جنگ لڑنے کے لیے، تو ایک ہاتھ میں ان کا اسلحہ ہوتا تھا جس سے وہ حملہ کر سکیں، اور ایک ہاتھ میں ان کے شیلڈ ہوتی تھی، ڈھال ہوتی تھی، تاکہ جو سامنے والا حملہ کر رہا ہے اپنے آپ کو اس سے بچا سکے۔ ماہ مبارک رمضان میں یہ شیلڈ بنانے کی، جس کے پاس جتنی بڑی شیلڈ ہوگی، جتنی بڑی ڈھال ہوگی، اتنا اپنے کو محفوظ۔ آج بھی دیکھیں بعض اوقات پولیس والے جہاں پہ کبھی دنگے ونگے کے چانسز ہوتے ہیں، تو وہ اسی شیلڈ ٹائپ کی ایک چیز لیے ہوئے ہوتے ہیں ہاتھ میں، ابھی تو ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک کی بھی آ گئی، تاکہ جب اوپر سے اگر کہیں سے خدا نخواستہ سامنے سے پتھراؤ ہو، کچھ ایسا ہو، تو اپنے کو بچا سکے۔ شیلڈ ایک ڈھال ہے، بڑی ہو گئی، زیادہ بڑی، سائز بڑا ہو گیا، تو ابھی وہ زیادہ باڈی کے حصے کو کور کیے ہوئے۔ تو جتنی بڑی شیلڈ ہوگی، جتنی بڑی ڈھال ہوگی، اتنا زیادہ انسان اپنے کو محفوظ کر سکتا ہے۔
ماہ مبارک رمضان میں جو حالات ہیں اور جو چیزیں جمع ہو رہی ہیں، ایک طرف سے قرآن، پورا اسلام کا سسٹم نظام، ہم قرآن پڑھیں گے تو اللہ یاد آئے گا، اللہ کی باتیں یاد آئیں گی، ساری چیزیں یاد آئیں گی، ایک دوسرے خود روزہ کی جو پرہیز کی پریکٹس ہے، خود اللہ نے کہا بھی کہ تم روزہ رکھو تاکہ شاید تم متقی ہو جاؤ. پھر جو ماحول بن گیا ہے پرہیز کا، حالات ہیں، اور جو یہ ساری چیزیں مل کے ہم کو آمادہ کر رہی ہیں کہ ہم اپنی شیلڈ کو مضبوط بھی کر سکیں اور بڑا بھی بنا سکیں. خوب یہ شیلڈ کیا ہے ایکچوئل جو ہے دنیا میں، ہم کب تک اپنے آپ کو بچائیں گے؟ کبھی نہ کبھی جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ فنون جنگ سب کچھ تھا، کہیں نہ کہیں ان کے اوپر بھی حملہ ہو ہی گیا، اور بہرحال موت یا شہادت ان کو نصیب ہوئی. تو اس دنیا سے، اس زندگی سے تو موت آنی آنی. یہ شیلڈ ہم کو کہاں تک بچائے گی؟ نہیں بچا سکتی. لیکن وہ شیلڈ، وہ ڈھال کہ جو ہم کو اللہ کی ناراضگی سے بچا لے جائے، وہ ہمیشہ والی ہے، وہ ہمیشگی کی. اگر ہم ماہ مبارک رمضان میں اپنے اس کردار سے، اپنی جو دینداری ہے اس کے ذریعے سے ایسی شیلڈ بنا لیتے ہیں کہ جو ہم کو عذاب الہی سے بچا لے جائے، تو روزے کا فلسفہ بھی پورا ہو جائے گا اور ہم کو تقوی حاصل ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ اور اسی کو تقوی کہتے ہیں. اسی کو تقوی کہتے ہیں، وہ چیز کہ جو ہم کو عذاب الہی سے یا اللہ کی ناراضگی سے بچا لے جائے، وہی تقوی ہے، وہی ہماری شیلڈ ہے. اسی شیلڈ کا نام تقوی ہے کہ جو ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے جائے، جو ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا لے جائے، جو ہم کو اللہ کی ناراضگی سے بچا لے جائے، جو ہم کو اس طرح کی ساری مشکلات سے اور مصیبتوں سے بچا لے جائے. وہ در واقع تقوی ہے. وہ تقوی کیا ہے؟ حد اقل تقوی، کم سے کم تقوی کہ انسان واجبات پہ عمل کرے اور حرام چیزوں کو ترک کر دے. ماہ مبارک رمضان بہترین اس کا موقع ہے. اور افسوس ہے کہ بعض اوقات ماہ رمضان میں بھی ہم سے حرام ہو جائے. کتنے افسوس، روزہ رکھ کے حرام ہو جائے، کتنے افسوس کی بات ہے. خدا نخواستہ اگر غیبت ہو جائے، تجسس ہو جائے، کسی پہ بہتان لگا دیا جائے، کسی کا حق ضائع ہو جائے، یا دل میں کسی سے متعلق کچھ کدورت ہو. یہ عید کی خوشی یعنی ساری خرابیوں سے نکل جانا، غلاظتوں سے. یہ ایک مہینے کی فرصت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر چیز سے پاک کر لے جائیں، ہمارے دل و دماغ پاک ہو جائیں تاکہ ہم عید کی خوشی منا سکیں، اس خوشی کے ماحول میں اپنے آپ کو پہنچا سکیں. تو تقوی یعنی اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، اور تبدیل کر کے اپنے آپ کو ایسا بنا لے جائیں کہ جو صرف اور صرف اللہ کی اطاعت اور عبادت چاہتا ہوں. پھر اس حالت میں ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے آمادہ کریں کہ جیسی اللہ عبادت چاہتا ہے ہم ویسی عبادت کریں گے. ماہ مبارک رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، بالخصوص شبہ قدر عبادتوں کی شب آنے والی. ان شبہ قدر میں ہم اللہ کی وہ بے مثال عبادت کریں کہ جس کی بنیاد پہ ہمارے وجود میں انقلاب پیدا ہو جائے. اس شبہ قدر میں ہم اپنے آپ کو اپنی عبادتوں اور تقوی کے ذریعے اس حد تک اللہ کے حوالے کر دیں کہ ہمارا اپنے اوپر سے اختیار ختم ہو جائے اور کمپلیٹ اللہ کا اختیار ہو جائے. شاید یہ بہترین فرصت ہے ہمارے لیے، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کی حفاظت بھی کریں گے نکلنے کے بعد، جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو. لیکن ابھی تو فرصت ہے نا، ابھی یہ کام ہم کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے ہم کو. لاک ڈاؤن نہیں بھی ہوتا تب بھی کرنا چاہیے تھا. ہے تو یہ حالات نے ایک ہم کو ہیلپ دی کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو نقصانات ہیں اور اس سے جو ملک کے نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن حد اقل اس طرح سے تو فائدہ ہے، اور یہ فائدے کو ہم اٹھا سکتے ہیں. عقل مند وہ نہیں جو بیٹھ کے واہ واہ کرے کہ یہ نقصان ہو گیا. عقل مند وہ ہے کہ جو ہر حال سے فائدہ اٹھانا جانتا ہو. تو اس سے فی الحال یہ فائدہ ہم اٹھائیں.
لہٰذا ہماری عبادتوں کی کوالٹی میں اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا ہمارے اخلاق کے درجات کو بلند ہونا چاہیے، ہمارے تقوی کے درجات کو بلند، کم سے کم تقوی کیا ہے؟ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور واجب چیزیں ہم سے ترک نہ ہونے پائے، کم سے کم حد اقل تقوی، اور پھر اس کے بعد اس درجے کو ہم آگے بڑھاتے جائیں، پھر مکروہات سے پرہیز کریں، مستحبات کے پابند بنیں، اور ایک وہ مرحلہ آ جائے کہ جہاں پہ ہم کو شائبہ بھی ہو جائے کہ اللہ اس سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس چیز سے ترک کر دیں، ہم اس کو، ہم مباح کو ترک کر دیں، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ایسا وقت آئے گا، ہمارے علماء ایسے گزرے ہیں، ائمہ کی تو خیر بات ہی الگ ہے، علماء ہمارے ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کی زندگی کو گزارا ہے، لہٰذا ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم تقوی الہی کو مضبوط کریں، اس فلسفے کو دیکھتے ہوئے، روزے کا فلسفہ، ماہ مبارک رمضان کا فلسفہ، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہے، اب یہ موقع آ گیا ہے کہ ہمارا نفس یا ہمارا جسم نسبتاً زیادہ، یقیناً پہلے بھی آمادہ رہا ہوگا، نسبتاً زیادہ آمادہ ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی کی کوالٹی کو بڑھا سکیں، عبادت کی کوالٹی کو بڑھا سکیں، بہتر سے بہتر عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تاکہ اللہ کے مقرب بندے بن سکیں، اور ماہ مبارک رمضان سے زیادہ سے زیادہ ہم فیضیاب ہو سکیں۔ یہ بات ہر سال کہی جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو رجب و شعبان میں پورے سال آمادہ کریں، پھر آخری وقت میں رجب و شعبان میں آمادہ کریں ماہ رمضان کے لیے، ماہ رمضان آ جائے تو اور آمادہ کریں، بالخصوص شبہ قدر، وہ شبہ قدر نزدیک ہے، ہم کو ابھی اپنے آپ کو ان شبہ قدر کے اعتبار سے آمادہ کرنا ہے، کہ اپنے آپ کو ان شبہ قدر کے لیے ہم تیار کر لیں، آمادہ کر لیں، کہ جب وہ شبہ قدر آئیں تو کہیں سے ہماری صلاحیتوں میں وہ کوتاہی، وہ کمی نہ ہو کہ شبہ قدر سے جو فیوز و برکات، جو چیزیں، جو فائدے ہم کو اٹھانے چاہیے تھے، ہمارے پاس صلاحیت نہ ہو کہ ہم فائدے اٹھا سکیں، لہٰذا شبہ قدر کے ذریعے سے ہم فائدے کو حاصل کر سکیں۔ خوب، اگرچہ ابھی ایسا نہیں ہے کہ آخری ہفتہ ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عید، لیکن بہرحال ایک بات عرض کر دیں کہ ہم لوگوں کو ابھی سے عید کے لیے آمادگی کرنی چاہیے، تو 3 جہت سے آمادگی کرنی چاہیے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ابھی نہیں معلوم کہ عید سے پہلے ابھی لاک ڈاؤن کی جو مدت بڑھائی گئی ہے، نہیں معلوم کہ اس کے آگے بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی ہے، اگر بڑھتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ساری چیزیں گھر کے اندر ہو رہی ہیں ویسے عید بھی گھر کے اندر ہی ہوگی، اگر نہیں بڑھتی ہے اور لاک ڈاؤن کھلتا ہے پھر بھی نقصانات کا احتمال باقی ہے، لہٰذا ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ ہم لوگ اس سال جو عید کی خریداری ہے، جو بھی بازار کی بھیڑ بھکڑ ہے، اس کو ختم کر دیں، اور وہ بنیادی چیزوں میں سے بھی نہیں، حتیٰ میل ملاقات، خود نماز کے لیے انشاءاللہ علماء فیصلہ کریں گے، اور جو ان کی باتیں سامنے آئیں گی اس کے حساب سے ہم لوگ طے کریں گے، اگر گورنمنٹ اجازت دیتی ہے اس کے بعد پھر علماء کا فیصلہ کیا آتا ہے کہ ہم کو نماز پڑھنی ہے مسجدوں میں جا کے، اگر پڑھنی ہے تو کس حالت میں، نہیں پڑھنی ہے تو گھر میں کیسے، وہ انشاءاللہ جیسا فیصلہ آئے گا اس کے حساب سے ہم لوگ طے کریں گے۔ لیکن یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ یا جو احتمال ہیں بیماری کے، وہ ساری چیزیں ایک تو ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور دوسرے بہت بڑے بڑے بھیڑیے منہ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھا تھا آپ نے کہ وہ بینڈرا والے کیس میں صرف بیک گراؤنڈ میں مسجد آ گئی تھی تو کتنا ان جاہلوں نے اور احمقوں نے ہنگامہ مچایا تھا۔ وہ کون ہے بیوقوف قسم کا ایک اینکر کہ کیا بات ہے کہ جہاں پہ بھی اس طرح کا آتا ہے تو پیچھے مسجد ہی ہوتی ہے۔ تو ابھی اس سے پوچھو کہ جو شراب کے معاملات اس میں تمہیں کتنی مسجدیں دکھائی دیں؟ کیا بات ہے کہ تم کو مسجد ہی جہاں ہوتی ہے وہیں معاملات دکھائی دیتے ہیں؟ اس کے علاوہ کتنا ایم پی کا مسئلہ ہوا حکومت کا، اور کتنی جگہوں پہ کیا کیا ہوا، ہم نے کسی جگہ پہ ان میں سے بعض بیان کیے تھے۔ حکومت کے کارندوں نے اور بی جے پی کی لیڈرز نے کہاں کہاں پہ لاک ڈاؤن کے اصولوں کو توڑا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ تجھ کو وہ نہیں دکھتا ہے؟ کہہ سکتے ہیں کہ تیرے آنکھ پہ تعصب کا چشمہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہر چیز تجھے نہیں دکھائی دیتی۔ تو بہرحال اس طرح کے ضمیر فروش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو مسلمان قوموں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔
ہم کو یہاں پہ تھوڑا سا احتیاط کر کے ایسے لوگوں کو موقع نہیں دینا ہوگا، اگرچہ جیسا کہ سننے میں آیا ہے کہ وہ اپنے کیے کرے کا حساب کتاب دے رہا ہے، اور کچھ بہرحال قانونی چارہ جوئی اور کارروائی ہوئی ہے، واللہ عالم، نہیں معلوم۔ دوسری اعتبار سے جو عید کی آمادگی کرنی ہے وہ یہ کہ اب کی سے عید، ہمیشہ عید میں اس چیز کے رعایت کی ضرورت تھی کہ غریبوں تک ہم لوگ پہنچیں اور ان کے مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں، ان کو کسی طرح سے دل آزاری نہ ہو، ان کی جو ہیلپ ہو سکے۔ ابھی اس مرتبہ حالات اور مشکل ہے، غریبوں کے حالات زیادہ خراب ہیں، لہٰذا ہم لوگ ان دنوں میں جو عید کی تیاری کریں، اور جو ہم لوگ اپنی جو بھی شاپنگ وغیرہ چھوڑ رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، تو ایک حصہ ایسا ہو کہ جس سے ان لوگوں کی ہیلپ ہو، تاکہ ہم ان لوگوں کو یہ بتا سکیں، ان لوگوں کو یہ ظاہر کر سکیں کہ گھر کے اندر قید ہونے کے بعد بھی آپ کی خوشی کم نہیں ہوگی۔ ابھی وہ کیسے ہو، کیسے ان کی ہیلپ کریں، کیسے ان تک ہیلپ پہنچے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی کام جب تک سینٹرلائز نہیں ہوتا ہے اس وقت تک مفید نہیں ہوتا ہے۔ مفید ہونے کے لیے اس کا سینٹرلائز ہونا ضروری ہے۔ مفید ہونے کا مطلب نہیں زیادہ مفید ہوتا ہے، مفید تو یوں بھی ہے، لیکن اس وقت اس کا بھرپور فائدہ ہم لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس عید کے موقع پہ بالخصوص ہم لوگ غریبوں کی ہیلپ کی کوشش کریں اور مختلف طریقے سے ان کی ہیلپ کریں، تاکہ وہ لوگ بھی ایک نارمل حالات میں عید کو منا سکیں۔ اس کے علاوہ مناسبات میں آنے والی مناسبت اس ہفتے کی جو عظیم ترین مناسبت ہے، کل کی تاریخ ولادت باسعادت سبت اکبر امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کو مبارک ہو، اور اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم لوگ امام حسن علیہ السلام کی سیرت سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ امام حسن علیہ السلام کی سیرت میں جو مختلف پہلو پائے جاتے ہیں، اخلاقی پہلو پایا جاتا ہے، یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے آ کے ائمہ سے متعلق اکثر ایسا ہوتا رہا، امام حسن کے بھی واقعات ہیں کہ سامنے سے آ کے منہ پہ لعن طعن کیا، برا بھلا کہا، لیکن امام نے برداشت کیا، صبر کیا۔ آسان نہیں ہے، یہ بہت سخت ہے، لیکن امام نے برداشت کیا۔ تو یہ امام کی ایک اخلاقی سیرت ہے کہ جو ایک کمپلیٹ سیرت ہے، مکمل سیرت ہے۔ اسی طرح سے امام کی فیملی لائف کی سیرت ہے۔ امام کی شہادت آپ کی زوجہ کے زہر دینے کی وجہ سے ہوئی، یعنی ایسی زوجہ کو امام نے گھر میں برداشت کیا اور پھر آخری وقت تک ساتھ رکھا ہے۔ اگر اس سمجھداری سے سمجھ بوجھ کے انسان اپنی لائف کو گزارے تو یہ جو کھٹر پٹر والی باتیں ہوتی ہیں کہ مثلاً جھگڑا ہو رہا ہے، اختلاف تو ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ائمہ کی سیرت کو اگر ہم آئیڈیل بنائیں تو ہمارے فیملی معاملات بہت آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ البتہ اس کا برعکس بھی ہے، فرعون کے گھر میں بھی ایک مومنہ رہی ہیں۔ تو دونوں طرف سے اگر ہم پرفیکٹ ہیں، کمپلیٹ ہیں، تو یہ طلاق وغیرہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو بہت گری ہوئی چیز ہے، تو جاہلوں کا کام ہے، احمقوں کا کام ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ لڑائی کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ بہرحال ہم اپنے معاشرے کو، ہاں ٹھیک ہے، قبیح ترین جائز کہا گیا طلاق کو، بھی ہم طلاق کے عنوان سے گفتگو نہیں کر رہے، یعنی حتی الامکان کوشش کرے انسان کی طلاق کی نوبت نہ آئے۔ تو یہ امام کی جو سیرت ہوئی۔ دوسری سیرت فیملی لائف کی سیرت، امام کی پولیٹیکل سیرت، سیاسی سیرت، میدان جنگ میں بغیر جنگ کیے ہوئے دنیاوی اعتبار سے پولیٹکس میں جو نہایت ماہر، البتہ حقیقی اعتبار سے تو خود امام ماہر تھے پولیٹکس میں، اور تبھی امام نے اس کو جو ہے وہ شکست دی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے جو دنیاوی حاکم شام ماہر سمجھا جاتا تھا پولیٹکس کا، لیکن جسے کہا جائے کہ اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور امام نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر تم اللہ کے بنائے ہوئے اصول پہ چلو گے تو دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ اگر
نظام ولایت فقیہ الہی پولیٹکس کو لے کے چل رہا ہے، تو آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، چاہے وہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، اس کو آ کے اس نظام ولایت فقیہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ رہے ہیں، اگرچہ وہ ہر طرح کی سازش اور چال بازی اور فریب کاری سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن الہی سسٹم میں وہ قوت پائی جاتی ہے، وہ طاقت پائی جاتی ہے کہ سامنے والے کو مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ لہٰذا امام کی وہ پولیٹیکل سیرت ہے، سیاسی سیرت ہے کہ جو بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ امام کی عبادی سیرت ہے، عبادت کے، اور جو ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے بہت مفید ہے کہ کس کثرت سے امام عبادت کرتے تھے، لوگوں نے آپ کی عبادتوں کو دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، خب وہ الگ، لیکن اس کے علاوہ اچھی خاصی وہ عبادت جو گھر کے اندر ہوا کرتی تھی، خاص کر کے جو گھر کا ماحول کی بعض ازواج یا بعض زوجہ سے آپ کو مشکل تھی، پرابلم تھی، اس کے باوجود یہ امام کی عبادی سیرت تھی کہ جو عبادت کے اعتبار سے امام اتنے اچھے مقام پہ تھے کہ جو عبادتوں کو انجام دے رہے تھے۔ امام کی تبلیغی سیرت، ایسا نہیں کہ ان ساری چیزوں کے بعد امام جو ہے وہ دین سے ایک دم ٹھیک ہے، ابھی حالات نہیں ہیں، چپ بیٹھو، یہ سب تو جو کہا جاتا ہے یہ دین کے نام پہ بیوقوف بنانے کی چیز ہے۔ امام ہی نہیں کہ جو چپ بیٹھ جائے۔ ان سارے حالات میں بھی امام نے پوری کوشش کی کہ ہم لوگوں کے سامنے دین کو پیش کریں، باوجود اس کے کہ اتنے سارے اٹیک، اتنی ساری سازشیں، اتنے سارے حربے، اتنی ساری، لیکن پھر بھی امام نے پوری کوشش کی اور اس کوشش کا فائدہ بھی ہوا۔ ایسا نہیں کہ کوشش بیکار گئی، رائے گاہ چلی گئی، نہیں، اس کا فائدہ بھی ہوا۔ اس طرح کے سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں امام کی کہ جن سے ہم اپنی زندگی میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو مزید مذہبی زندگی بنا سکتے ہیں، مزید اس کے اندر کوالٹی پیدا کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز کہ جس کا تعلق اگلے ہفتے سے نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ابھی سے ہم متوجہ کر دیں آپ لوگوں کو، وہ ہے قدس۔ قدس نزدیک ہے، جو حالات ہیں ان حالات کی وجہ سے شاید یا یقیناً اس مرتبہ ہم ریلی شاید نہ کر پائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قدس کو نہیں منائیں گے۔ آج گھر کے اندر بیٹھ کے بھی ہم اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، لہذا آن لائن پروگرامز، میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال، ابھی سے ایک ایسا ماحول آ جائے کہ وہ قدس کی جو باہر نکلنے پہ ایک دن ہوتا تھا، وہ قدس گھر کے اندر بیٹھ کے پورے ہفتے ہو جائے۔ ہمیں قدس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یاد رکھیے کہ سارے ظلم کی جڑ اسرائیل میں ہے، اور وہ ظلم انہی حالات میں ختم ہو سکتا ہے کہ جب اسرائیل جیسا ظالم نابود ہو اور فلسطین جیسے ملک کو آزاد کیا جائے۔ آزادی اس معنی میں کہ وہ طے کریں کہ ان کی حکومت ہوگی، کس کی حکومت ہوگی، کیسی حکومت ہوگی، اپنے ملک کے بارے میں خود سوچیں، وہ نہیں کہ کسی قید سے آزادی۔ آزادی سے مطلب وہ چھوٹا مفہوم ہے کہ مثلا قید تھے، بند تھے تو آزادی وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی چلا گیا جیل میں تو کہا آزادی مل گئی۔ کشمیر میں حالات خراب ہیں، یہ سب کچھ ہیں، ایک مرتبہ ٹھیک ہو جائے تو کہیں کشمیر کو ان حالات سے آزادی مل گئی، یہ الگ ہے، کیونکہ یہ حالات خراب ہیں، بند ہے، وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، وہ جو فلسطین کی آزادی ہے وہ الگ ہے۔ وہ آزادی کیا ہے؟ فلسطین کی آزادی یعنی کہ اس کو اسرائیل سے چھٹکارا مل جائے۔ اس کے لیے آواز اٹھانا، بولنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ موجودہ حالات میں کورونا وائرس سے متعلق مسلسل گفتگو چل رہی ہے، اور حسب دستور سب سے پہلے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ لاک ڈاؤن کے جو اصول ہیں، جو قانون ہیں، ان کی ہم رعایت کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کی ہم رعایت کریں۔ اگر ہم کو مجبوراً نکلنا پڑتا ہے تو جو ٹائم معین ہے اس ٹائم میں نکلیں، جو بہت اہم کام ہے صرف ان کے لیے نکلیں، بلا وجہ یا غیر اہم کام کے لیے بھی ہم نہ نکلیں، تاکہ ہم اس بیماری کو ختم کرنے میں سب مل کے حکومت کا ساتھ دیں۔
خوب وقت نہیں ہو پاتا ہے کبھی اس کے لیے شاید تفصیلی گفتگو ہوگی، حالانکہ اس پہ بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ خود لاک ڈاؤن کی کیا حیثیت ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، خود اس پہ بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن فی الحال ہمارے ملک کا قانون ہے، ہمارے ملک کے حکمران نے طے کیا ہے، ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں تاکہ ہم ان کی ہیلپ کر سکیں کہ اس بیماری سے ہم نجات پا جائیں انشاءاللہ۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں تو قانونی اعتبار سے بھی اس میں بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں، اور عملی اعتبار سے بھی بہت سارے ملکوں نے لاک ڈاؤن یا نہیں کیا، اگر کیا بھی ہے تو اس معیار پہ نہیں کیا ہے۔ لیکن بہرحال ابھی اس سے گفتگو نہیں ہے۔ لیکن اس لاک ڈاؤن میں ایک چیز جو بہت عجیب دیکھنے میں آئی ہے اور جس پہ بہت تعجب ہوا وہ یہ کہ شراب کو کھول دیا گیا، شراب کی دکانوں کو کھولنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس سے ہم کو اپنی حکومت کی ذہنیت اور اس کے معیار کا اندازہ معلوم ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ حکم سینٹرل حکومت کی طرف سے تھا، اس کی بات چل رہی ہے۔ جہاں پہ لاک ڈاؤن میں ایجوکیشن بند ہے، عبادت گاہوں میں بند ہیں، گھروں میں ہو رہی ہیں، لوگوں نے مسجدیں جانا چھوڑ دیا ہے، ہندو برادران نے مندر جانا چھوڑ دیا، عیسائی برادران نے چرچ و کلیسا جانا چھوڑ دیا، سکھ برادران نے کیا نام ہے جو گرودوارا جانا چھوڑ دیا۔ سارے مذاہب نے اپنے جو بھی معبد عبادت کی جگہ ہیں جانا چھوڑ دیا۔ ایجوکیشن بند ہو گئی، عبادت گاہوں میں جانا بند ہو گیا، بیسک صرف سامان لینے کے لیے لوگ گھر سے نکلتے ہیں، لے کے گھر میں واپس آ جاتے ہیں، صرف اتنا کہ جس سے زندگی کا کام چل جائے۔ ٹریولنگ بند ہو گئی، کتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں تک نہیں پہنچ پائے، کتنے اگر گئے بھی ہیں تو ان کو کوارنٹائن میں رکھا گیا ہے، وہ مسائل انہوں نے دیکھے ہیں، یا کتنے گئے ہیں تو بیچارے پیدل گئے ہیں، کتنے راستے میں مر گئے ہیں، کتنے بھوک و پیاس سے مر گئے ہیں۔ یہ کوئی چیز آپ کی نگاہ میں اہم نہیں تھی، شراب سب سے اہم تھی۔ شراب کھول کے آپ نے اپنے معیار کو واضح کر دیا کہ آپ کا کیا معیار ہے، آپ کی کیا سوچ ہے، آپ کی کیا فکر ہے۔ ساری چیزیں، یہ لاک ڈاؤن حکومت کی ملکیت نہیں ہے، پورا ملک لاک ڈاؤن میں شامل ہے، سب کی قربانی شامل، سب لوگ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، سب نے اپنی ضروریات پہ روک لگائی ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں ان لوگوں کی قربانی شامل ہے کہ جو اس مسئلے میں مرے ہیں، جنہوں نے جان دی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جان دی ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں ان لوگوں کی قربانی شامل ہے کہ جو بیچارے پیدل ہزاروں کلومیٹر یا سائیکل سے یا رکشے سے یا جو بھی اپنی ان کی چھوٹی موٹی گاڑی تھی اس سے سفر طے کر کے اپنے گھر گئے، سب کی قربانی شامل۔ آپ کیسے اس سب کے ساتھ کھلواڑ کر سکتے ہیں؟ شراب کی لمبی لمبی لائن لگ گئی، نہ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ، ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا، لیکن آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کی پبلک کتنی آپ کی بات سنتی ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں گھر میں بیٹھے رہو، پھر بھی کتنی جگہوں پہ لوگ نہیں سن رہے ہیں بات۔ تالی تھالی میں کتنا لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں سنا، کینڈل میں اور لائٹ اور ٹارچ جلانے میں کتنا لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں سنا، پھر یہاں پہ آ کے آپ نے یعنی اتنے لوگوں کی اتنے دنوں کی ساری محنت کو ضائع کر دیا، اتنی آسانی سے محنت بیکار ہو گئی، رائے گاہ ہو گئی۔ یہ پورے ہندوستان کے عوام کی محنت اور کاوش اور کوشش تھی کہ جس پہ آپ نے پانی پھیرا، جس کو آپ نے ضائع کر دیا۔ کتنے لوگوں کا کام رکا ہوا ہے، کتنوں کو آج مالی مشکلات ہے۔ ہاسپٹل بہت اہم ایمرجنسی کے علاوہ ہاسپٹل بھی بند ہیں، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ بہت زیادہ پرابلم ہے، لیکن وہ کسی طریقے سے حل کر رہے ہیں۔ بہت سے بنیادی ضروریات لوگ اپنی پوری نہیں کر رہے ہیں، بس یہ کہ بس اتنی ہی جتنے میں کام چل جائے۔ کتنے کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، ٹھپ ہو گئے ہیں، سب کچھ بند ہو گیا۔ لیکن ان ساری چیزوں کے بند ہونے کے ساتھ ساتھ جو چیز آپ کو اہم لگی کھولنے کے لیے وہ شراب ہے۔ ریزن اگر اکنامیکل سسٹم کہا جائے تو بہت سی چیزوں میں ہے، اس کے بہت سارے صحیح بھی راستے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی کے گھر کو جلا کے ملک کا اکنامیکل سسٹم بنایا جائے، کیونکہ جب شرابی کوئی شراب پیتا ہے
تو جو مالدار اور فیشن اور شوق میں پیتے ہیں ان کی بات چھوڑیں، غریب آدمی کا گھر لٹتا ہے تو آ کے وہ شراب پیتا ہے۔ اسی مسئلے میں ہے کہ جب وہ بیوی نے اپنے ہسبینڈ کو پیسے نہیں دیے تو وہ پریگننٹ تھی، شاید 5 مہینے کی پریگننسی تھی اس کی، اس کو گولی مار دی، 4 سال کا بچہ تھا جو ڈر کے جا کے جھاڑی میں چھپ گیا۔ تو ضروری ہے کہ کسی کے گھر کو اجاڑ کے ہم اپنے ملک کے اقتصاد کو بہتر کریں؟ کیسا اقتصاد ہے کہ کسی کو برباد کر کے صحیح کیا جا رہا ہے؟ یہاں پہ ہم خود پولیس والوں سے بھی ہم سوال کریں گے، اور یہ حق ہے سوال کرنے کا۔ تعجب ہوتا ہے ہم کو، ٹھیک ہے، یہ پولیس محکمے کی جو اپنی ایک قربانی ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ زحمت کر رہے ہیں آپ، بہت سی جگہوں پہ آپ کی ڈیوٹی سے زیادہ آپ کام کر رہے ہیں، ہم شکر گزار ہیں۔ لیکن وہ پولیس کے جوان کہ جنہوں نے لوگوں پہ اس بات پہ ڈنڈے برسائے تھے کہ جبکہ ان کے ہاتھ میں سبزی کے تھیلے تھے، گھر کے سامان کے تھیلے تھے، پھر بھی آپ نے مارا تھا کہ مت نکلو، جبکہ وہ لوگ بعض اوقات تنہا تھے، سوشل ڈسٹینسنگ کے قانون کو بھی پائمال نہیں کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو یہ شراب کی لمبی لمبی لائنیں جس میں دھکا مکی تھی اور ایک میں ایک ملے ہوئے کھڑے تھے، یہاں پہ آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ پائمال ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی؟ کہاں چلا گیا آپ کا ڈنڈا؟ گھر کے سامان لانے والے کے لیے ڈنڈا ہے آپ کا، شرابیوں کے لیے نہیں ہے آپ کا ڈنڈا۔ اور بالخصوص میڈیا کا وہ رول کہ جو بہانے ڈھونڈتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ آج جو میڈیا کا حال ہے، کس طریقے سے وہ بکاؤ میڈیا کے عنوان سے بیان ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہ اپنی ضمیر فروشی کو ثابت کر رہا ہے۔ کسی سے اس کی ضمیر فروشی بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، جو اس کا کریکٹر ہے، جو اس کا کردار ہے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ کیسے وہ یک طرفہ گفتگو کرتا ہے، بہت ساری حقیقتوں کو چھپاتا ہے میڈیا، بہت سارے مسائل پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور بہت ساری جھوٹی چیزوں کو اٹھاتا ہے میڈیا، اور کبھی کبھی کسی مسئلے کو ایشو بناتا ہے تاکہ دوسری چیزیں چھپ جائیں۔ یہ آپ کی فریب کاری، چال بازی، دھوکے بازی سب جانتے ہیں۔ تو واقعی آپ پورے ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ملک کو بربادی کے دہانے پہ لے کے کھڑا کرنے میں آپ کا بھی بہت سپورٹ ہے۔ آپ نے بہت سارے ایشو کو بہت ہائی لائٹ کیا، یہ شراب والے مسئلے پہ آپ نے کیوں سوال نہیں اٹھایا؟ اس لیے کہ سوال اٹھا دیں گے تو آپ کے مادی منافع منقطع ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ جو چاہتے ہیں، جو آپ کی قیمت ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی، جو آپ نے قیمت خود سے طے کی، ورنہ آپ کی قیمت تو بہت زیادہ ہے۔ آپ حق بیان کر کے دیکھیے، آپ کی قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو چند سکوں میں تولنا پسند کیا ہے، جس سے آپ نے اپنی ویلیو کو، قیمت کو گرا دیا۔ بہت تعجب ہوا کہ لکھنؤ کے ایک پولیس آفیسر ACP نے بھی اس کے خلاف ٹویٹ کیا، اور بعد میں پھر اس کو اپنے اس ٹویٹ پہ معافی بھی مانگنی پڑی۔ اب یہ معافی کیوں مانگی، اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ غلطی سے سچ بول گیا ہے، یا پریشر پڑا اور تاناشاہی کے نتیجے میں مانگنی پڑی؟ یہ خود ایک کوشچن مارک ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ مدعے و مسائل ہوتے ہیں کہ جن پہ ہمارا میڈیا خاموش رہتا ہے اور بولنے کی ذرا بھی زحمت نہیں کرتا ہے۔ یہ اگر کسی اور سے متعلق ہوتا تو بالکل میڈیا ہنگامہ مچا دیتا اور بدتمیزی، جو اس کا بدترین اخلاق ہے، اس کے ذریعے سے ان چیزوں کو پیش کرتا۔ دوسرا مسئلہ کہ جس پہ ہم گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، وقت نہیں تھا، آج تھوڑا سا وقت بچا ہے تو ہم تھوڑی سی اس پہ گفتگو کر لیں۔ ایک اشارہ، موجودہ زمانے میں ابھی کچھ دن پہلے ہندوستان میں کچھ مالدار، جس میں بعض بھگوڑے بھی شامل ہیں، ان کے بڑے بڑے موٹے موٹے قرضوں کو معاف کیا گیا ہے۔ یہ اس ملک کی داستان ہے کہ جہاں چھوٹے چھوٹے قرضوں کے لیے کسان پھانسی لگا لیتا ہے، وہاں پہ ان مالداروں کے موٹے موٹے قرضوں کو معاف کیا گیا ہے کہ جس کی مقدار ہزاروں کروڑ میں ہے۔ اتنے بڑے قرضوں کو معاف کیا گیا ہے، وہ بھی ایسے حالات میں جبکہ آپ خود مانگ رہے ہیں لوگوں سے پیسہ، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے حساب سے اکنامیکل حالات اچھے نہیں ہیں۔ آپ، یہ اور بات ہے کہ یہ خود کوشچن مارک ہے کہ آپ مانگ کس لیے رہے ہیں؟
کیونکہ جو آپ نے مانگا ہے وہ بہت زیادہ کورونا وائرس میں نہیں دکھائی پڑ رہا ہے. ابھی خاص کر کے ادھر قرض معاف کیا, ادھر مانگ رہے ہیں, دونوں آس پاس ہے, کہیں ان کے لیے تو نہیں مانگ, سوال ہے, ہو سکتا ہے آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ کوشچن مارک ہے کہ جب ہمارے غریب مزدور جن کو ٹرین کے ٹکٹ میں چھوٹ بھی نہیں ملتی ہے, بعض اوقات زیادہ پیسہ بھی دینا پڑتا ہے, تو پھر یہ پیسے جا کہاں رہے ہیں؟ ایک طرف سے پی پی کٹ یا اس کے مسائل ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں, ٹیسٹنگ کٹ میں جو گھپلا ہوا وہ اپنی جگہ پہ ہے, تو کہیں پہ وہ پیسہ لگتا ہوا دکھ نہیں رہا, وہ پبلک سوال کر رہی ہے لیکن اس کا سوال کا جواب نہیں آ رہا ہے کہیں سے, تو بھی یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ دیکھیے اس اعتبار سے بہت سارے بجٹ اور آلریڈی ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں. تو خود ایک سوال ہے کہ ان حالات میں جو پیسے مانگے گئے ہیں وہ کہاں گئے ہیں اور کیا ہے. ملک کو اس وقت خاص کر کے پیسے کی سخت ضرورت ہے. ملک کو گورنمنٹ سطح پہ بھی پیسے کی سخت ضرورت ہے, خود پبلک کو بھی سخت ضرورت ہے پیسوں کی. آج جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کے دام کافی گر گئے ہیں, تب بھی ہمارے ملک میں تیل کے دام بڑھ گئے, اور جو گھٹے تھے تیل کے دام اس کا ہمارے ملک میں تیل کے داموں پہ کوئی اثر نہیں پڑا ہے. یہ چیزیں ایک اکنامیکل سسٹم کو دکھاتی ہیں. اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جن حالات سے ملک گزر رہا ہے یہ حالات بہت مناسب نہیں ہیں. لہذا ان حالات میں کس حکمت عملی کے تحت آپ نے ان لوگوں کے قرضوں کو معاف کیا؟ کیا فائدہ تھا اس سے ملک کا؟ جتنے میں آپ نے ان لوگوں کے ایک آدمی کا جتنا قرض تھا معاف کیا ہے, اتنے میں تو کتنے شاید سارے کسانوں کا قرض معاف ہو گیا ہوتا, کتنے چھوٹی چھوٹی فیملی اجڑنے سے بچ جاتی. حالات جو گزر رہے ہیں آپ کے, اور دن بدن جس اعتبار سے آپ حکومت لے کے چل رہے ہیں, جو بدنامی ہو رہی ہے اور جو آپ کا فیلئر ہونا لوگوں پہ ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ آپ حکومت چلانے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں, خراب ہوتے جا رہے ہیں, اس حساب سے یہ چانسز قوی ہو رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں اب آپ شاید نہ جیت پائیں, کیونکہ آپ ظلم کر رہے ہیں. اکنامیکل اعتبار سے آپ ملک کو بہت پیچھے لے گئے, سیکورٹی کے حساب سے آپ بہت پیچھے لے گئے. وہ جگہ کی جو بہت سیکیور جگہ ہے وہاں پہ بھی وہ بھی جگہ محفوظ نہیں رہ گئی. وعدے نہ یہ کہ پورے نہیں کیے گئے, اس کا الٹا کیا. تو کہیں شاید ممکن ہے کہ بی جے پی کو یہ اندازہ ہو گیا ہو, خود بی جے پی کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہو کہ اب حکومت میں آنا مشکل ہے, تو شاید ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ کچھ اس کی تیاری کی جا رہی ہے کہ یہ بھی جتنا جس بہانے سے لوٹ سکتے ہو لے سکتے ہو لے لو. خوب ایک گمان ہے, ممکن ہے, سوال ہے, الزام بھی نہیں, اسے ایک سوال ہے. ورنہ اتنا سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ملک کے یہ گرتے ہوئے اقتصادی حالات, ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہاں پہ ہم اپنی عوام سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ اپنے شعور کو بلند کرے. ووٹ دیتے وقت یہ دیکھے کہ کس کے اندر اہلیت ہے, نہ یہ کہ کس کا ایڈورٹیزمنٹ مضبوط ہے. ایڈورٹیزمنٹ پہ اگر آپ گورنمنٹ لائیں گے تو جیسے پروڈکٹس ملتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ میں کہتے ہیں کہ فلاں کریم لگا لو تو گورے ہو جاؤ گے, آدمی لا کے لگاتا ہے, پوری زندگی گزر جاتی ہے اور رنگ میں فرق نہیں پڑتا ہے. ایسے ہی حکومت ہے, سلنڈر اتنے میں ہو جائے گا, تیل اتنے میں ہو جائے گا, اتنے لوگوں کو جاب مل جائے گی, اکاؤنٹ میں اتنا آ جائے گا, یہ ہو جائے گا, سب ایسے ہی, کچھ نہیں ہوا. تو ایڈورٹیزمنٹ کی حکومت نہ لا کے کام کرنے والی حکومت کو لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہم کو اپنے شعور کو بلند کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو غفلت سے نکالنا پڑے گا, آنکھیں کھولنی پڑیں گی اور صحیح افراد کو ووٹ دینا پڑے گا تاکہ ہمارا ملک مضبوط ہو اور ہمارا فیوچر روشن ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.